بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور کسی کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس شخص کے اندر ایسی 7 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 7 علامتیں اپنے اندر محسوس کرے تو ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ 7 علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نشانی اور علامت تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان 7 علامتوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر دین کی سمجھ ہے، اگر ہمارے اندر حلال و حرام کی پہچان ہے، ہم نماز سے متعلق اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارا قرآن کریم پر عمل ہے، یعنی کل ملا کر اگر ہماری زندگی کا ہر عمل دین کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے اور ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، ہم احادیث مبارکہ کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حدیثوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین کر رہا ہے۔ اب دوسری بات جانتے ہیں کہ قرآن میں ہے وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی کسی کو عزت دینا اور اس کو ذلیل کرنا، کسی کو عزیز رکھنا یا کسی کو ذلیل کرنا، اگر طاقت اور قدرت کسی کے اندر ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہے۔ اگر اللہ کے پاس ایسی چیز، ایسی طاقت وہی ہے کہ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ذلت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی شخص اپنے مال اور پیسوں کے بل بوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر عزت کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے اور انسان علم حاصل کر کے، قرآن سیکھ کر، اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ہاں اپنا مقام اور اپنا مرتبہ پا سکتا ہے، اپنے اللہ کے ہاں عزت پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اس سے بہتر کون سی عزت ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہو اور جو گناہگار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے میں والے عمل کرتے رہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت کرے گا۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ، اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی آزمائش آئے گی اور پھر اس آزمائش پر اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے تو اللہ نے میرے لیے جیسا فیصلہ کیا میں اس پر خوش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ اور جذبہ، یہ شوق ہمارے دل کے اندر ہے، اور اگر ہم ان تمام بتائی گئی باتوں پر عمل پیرا ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات کو بدلے گا، ہماری زندگیوں کو بدلے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور جب ہم راضی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلہ فرما دے گا۔ اب آئیے چوتھی چیز کو سمجھتے ہیں کہ انسان چلتے پھرتے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، اور کئی خطائیں انسانوں سے ہو ہی جاتی ہیں، لیکن جب انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، تو گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا، غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، عداوت اور دشمنی نہیں رکھتا، سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو جو شخص اپنی ظاہری اور باطنی چیز کو پاک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، باوضو سوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں۔ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس فرشتے موجود ہوں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کتنے اچھے، کتنے بہترین اعمال ہیں کہ ان عمل کو چھوٹا، لیکن عمل تو چھوٹا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ پانچویں چیز کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ بڑی ہی پیاری چیز ہے جس کی توفیق صرف اللہ کے لاڈلوں کو ہی ملتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ جو شخص رات میں اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اور پھر ان سے توبہ کر کے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، پھر اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ عمل پایا جا رہا ہے تو ہم تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں چھٹی چیز کی طرف، اور وہ ہے اللہ سے خوب دعائیں کرنا، اس یقین پر کہ اس اعتماد پر کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نیک اعمال کو قبول کر لیا، اور اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ہم اللہ اور میرے ہر عمل کو قبول کر لیا ہے اور میری دعا کو بھی قبول کر لیا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل کر دیا۔ یعنی ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایمان، ایسی یقین اور اسی اعتماد اور اسی بھروسے کے مطابق ہمارے لیے فیصلے فرمائے گا، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کا گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ہم اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اب ساتویں چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کی بجائے جذبہ ہے تو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میں آپ کو شکر گزار رہوں، تو کیا ملے گا اس کو کہ ہر چیز پر اگر بندہ شکر ادا کرے گا اللہ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔
یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت بنا لی جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ہمارا مزاج ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی پی لیا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نماز پڑھ لی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور ہم نے تیرا جو فرض تھا، جو واجب تھا، جو عمل تھا وہ ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ادا کیا۔ اے اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے یہ ایک نیک عمل کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ بھی اس پر عمل کی مزید بہترین طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں کچھ کھانے پینے یا ہماری تجارت کے لیے کچھ اسباب دیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی شکر کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے لیے فتوحات اور برکات کا دروازہ کھول دے گا۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمارا اس پر عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 7 باتوں کے بارے میں جانا۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر پورا یقین بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اور ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔